السلام علیکم. خالد سیف الدین 9 مارچ 2022 کی کال لے کے آپ کے ساتھ ایک بات. میں یہ اپنی جو میری جو کال ہے اس کی جو پہلی سلائیڈ ہے اس پر کروں گا کہ میں بہت متاثر ہوا اپنی میں اپنی ٹیم کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہ رہا ہوں یہاں کہ جو میرا ویڈیو جو میری بنانے میں میری ٹیم ہیلپ کرتی ہے اور جو میرے ٹریڈنگ آن لیول اور سیفلی انویسٹ کے لوگ ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے نوٹس کیا کہ جو کال کی پہلی سلائیڈ ہے اس پہ لکھا ہوا تھا فار فیبروری 9 مارچ 2022. تو میں نے کہا یہ فیب کہاں سے آ گیا یار؟ تو وہ کاپی پیسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ جو ہم ایڈ آن کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں ڈیٹ کو، تو فیب میں نکالنا بھول گیا تھا. ابھی میں جا کے دیکھوں گا کہ کب سے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے اور نو ون ہیز پوائنٹڈ آؤٹ، اور یہ میرے خیال میں پچھلے 3 4 5 دن سے چل رہی ہے. تو سب میں پہلے تو میری غلطی ہے، اور انفیکٹ میرے ٹائمنگز اتنے خراب ہیں کام کرنے کے کہ میں کوئی پروف ریڈر بھی نہیں رکھ سکتا کہ میں بتا سکوں. مگر بہرحال ممبرس کو بھی کہوں گا کہ ایسی کچھ غلطیاں ہوا کریں تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. میں نے ابھی آڈیو کرتے ہوئے میری نظر پڑی تو میں نے اس کو ٹھیک کر دیا. انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا ایسی غلطیوں سے دور رہوں. آگے چلتا ہوں. اچھا جناب، سب میں پہلے پولیٹیکل رسک انالیسس جو ہے ہمارا، اس پر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا ہے نیشنل اسمبلی میں، ریکویسٹ اس کی ہو چکی ہے. اچھا، پولیٹیکلی تو ہمارا بات کرنا بیکار ہے، ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، مگر اس کے لیے کچھ پولیٹیکل ریالٹیز اینڈ فنڈامنٹلس کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیے، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، مخلص تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ ایک پاور گیم ہے اور اس پاور گیم میں سرگرم ہیں تمام لوگ کہ پاور ان کے ہاتھ آ جائے. اپوزیشن نے یہ نہیں بتایا کہ جو فیلڈ گورننس ہے خان صاحب کی، وہ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے، وہ تمام چیزوں کو کیسے درست کریں گے. خان صاحب نے جو ابھی ایگریمنٹس کیے، اسٹیٹ بینک کی جو معاملات تھے اور جو منی بجٹ اور یہ تمام چیزیں، بہت سارے جو خان صاحب نے جس پر ٹونٹ کیا جاتا ہے، کیا وہ اس کو انڈو کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے. کیا وہ جو 175 180 پہ ڈالر چلا جا رہا ہے اور پتہ نہیں 200 تک چلا جائے تو کیا اس کو کھینچ کے وہ 100 اور 120 پہ لے آئیں گے؟ وہ نہیں بتاتے کبھی بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے. ہمارے کو پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسرٹنٹی مارکیٹ میں پریویل کر رہی ہے. مارکیٹ میں والیومز ٹوٹ چکا ہے، اور اوپر سے مطلب میں تو اس پر بھی زیادہ فکر نہ کرتا اگر رشین وار نہیں ہوتی. رشین وار نے رہی صحیح جو معاملات ہیں ان کو بھی پریشان کن کر دیا. تو یہ اوور آل سچویشن جو ہے کچھ اس طرح کی بن گئی ہے. دوسری طرف میں یہ بتاؤں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے بار بار، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے نہیں ہے یہ تو سیاسی تجزیہ کار جانے، مگر مجھے اتنا جو میں سمجھتا ہوں، جتنا پاکستانی سیاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا ان کو جتنی میری سمجھ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ قطعی طور پہ کسی بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اس جھگڑے کا، مگر وہ بہت باریک بینی سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی کو بھی حد پار کرنے نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو صرف دلاسا دینے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ یہ میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، دونوں میں سے کسی کو بھی حد پار کرنے نہیں دی جائے گی. اس سے پہلے سولوشن ڈھونڈ لیا جائے گا. حد کیا پار ہو سکتی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہی ڈر ہے جس کی وجہ سے والیوم ٹوٹ رہا ہے. حد کیا پار ہو سکتی ہے؟ اس میں جو سب میں زیادہ حد پار کرنے کا جو پاسبلٹی ہے وہ پرائم منسٹر کی جانب سے ہے کہ ان کو، اور آج وہ ایک اپنا آپشن جو ہے کم کر چکے کہ وہ اسمبلیاں اب شاید نہیں توڑ سکتے کیونکہ وہ جمع ہو گئی. تو ایک ان کے پاس کارڈ تھا، وہ اب وہ یوز نہیں کر پائیں گے، مگر مزید ابھی کچھ کارڈز ان کے پاس باقی ہیں. تو پرائم منسٹر کی جو شخصیت ہے اس کے اعتبار سے وہ شدت پسندی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے اپوزیشن از گوئنگ ٹو پلے اے وائٹل رول ایز اے ریفری اور ایز اے ریگولیٹر ٹو ریگولیٹ پیپل اور فورسز اینڈ گیٹنگ دیم بیک ان ٹو دی پیرامیٹرز. تو میرے خیال میں اس پیرامیٹرز کے اندر کوئی سولوشن نکال لیا جائے گا. آئی ڈونٹ کیئر کہ عدم اعتماد آتی ہے نہیں آتی، 100 ووٹ ملتے ہیں 300 ووٹ ملتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے
کہ وہ ایسا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہائبرڈ سسٹم کی ناکامی پر جو میڈیا ٹرائل شروع ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی اس کا حصہ بننا نہیں چاہیں گے. یہ میرا ویو ہے جو پولیٹیکل رسک انالیسز ہے. اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی سلائیڈ کی طرف. اس میں نے پھر دوبارہ آپ کو کل والا گرے چارٹ دکھایا ہے. کوئی زیادہ بات چیت نہیں کی میں نے، صرف آپ کو کل میں بتا چکا تھا. الحمدللہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک لیول ہے 43,465، اس کے اوپر کم سے کم مارکیٹ کو جانا پڑے گا، کم سے کم، اور مارکیٹ اس کے قریب گئی، اس کے اوپر نہیں جا سکی تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو 12 بجے بھی مڈ ڈے کال دے چکا تھا، اور پھر میں نے 1 بجے بھی ایک الرٹ دیا جب مارکیٹ 120 پلس کھڑی تھی. تو اس وقت بھی میں نے آپ کو الرٹ دیا اور میں نے بتایا آپ کو کہ مارکیٹ کہاں سے، اور اس میں نے ڈسپلے بھی کر دیا تھا کہ یو کین ایون تھنک اباؤٹ شارٹ، اور اس میں نے یہ بھی ڈسپلے کر دیا تھا کہ آپ 43,377 کے نیچے اس میں ایگزاسشن شروع ہو جائے گی. اور اس وقت مارکیٹ جو کھڑی ہوئی تھی وہ 43,391 پہ کھڑی ہوئی تھی، اور یہ میرے خیال میں کوئی 1:04 کا چارٹ تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ گرنا شروع ہوئی. تو اگر میں وہاں سے حساب لگا لوں تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 600 پوائنٹ بنتے، 600 پوائنٹ نیچے آ گئی. تو میرے خیال میں بہت ٹائملی آپ کو شارٹ الرٹ مل گئی تھی. آئی وش کہ آپ لوگوں نے وہ کیا. اور اگر آپ نے کل کی کال پڑھی ہو تو میں بڑا پر امید تھا کہ مارکیٹ 42,700 تک جانے میں کوئی جھجک اس کو محسوس نہیں ہوگی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ میری آخری امید ہے، اس کے بعد مجھے نیا ڈیزاسٹر نظر آتا ہے. تو 700 لیول کے قریب مارکیٹ آ گئی تھی. تو آج کا ہائی، آج کا لو، دونوں ود ان دا گیون رینج تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے یہاں یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ لیولز کو رسپیکٹ اگر کیا جائے تو کیسی بھی والیٹیلٹی ہو اور کسی وجہ سے بھی والیٹیلٹی ہو، مطلب اگر کوئی یہ مجھے کہے کہ جی وہ فلانی بل جمع ہو گیا اس وجہ سے مارکیٹ گر گئی تو وہ کہتا رہے. رات کو جب میں نے آپ کو کال دی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا آج جا کے نیشنل اسمبلی میں بل جمع کرائیں گے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور شہباز صاحب جو ہیں کوئی پریس کانفرنس کریں گے. مجھے نہیں معلوم تھا. میں تو سیدھے ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. تو کم سے کم اگر اس بات کو اس طرح سمجھا جائے تو آپ کا یقین لیولز پہ بڑھ جائے گا. اور اگر یہ یقین بڑھ گیا تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ اس کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں گے. بیک فوٹ اسٹریٹجی، شارٹ کال کے بارے میں بات کرتا رہا میں، وہ اچھا کام کیا. اچھا، اس کے بعد میں اس کو اگر میں کنکلوڈ کر دوں تو 388 پوائنٹ کا نقصان اور والیوم میں تھوڑا سا ڈکلائن اسٹیک ہولڈر کی ہیزیٹیشن پہ ضرور پوائنٹ کرتا ہے. کنفیوز سچویشن آف انویسٹر، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جب پولیٹیکل سچویشن ایسی ہو تو یہ تو ہوگا. کون ہوگا؟ مطلب میں اسٹاک کا انویسٹر نہیں ہوں، انویسٹ نہیں کروں گا، مطلب میں تو ٹریڈنگ نہیں کرتا. بٹ اگر میں ٹریڈر ہوتا بھی تو اس حالت میں کنفیوز رہتا کہ یار مال لینا ہے نہیں لینا ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی سائیڈ لائن ہے یا کوئی کنفیوز ہے تو غلط نہیں ہے. اور اگر کوئی اسٹریٹجی بنا کے ٹریڈ کر رہا ہے، جس طرح کے بیک فوٹ اسٹریٹجی، جس طرح شارٹ اینڈ اسٹرینگ، تو وہ یقیناً ایک کوالیفائڈ اور پروفیشنل ٹریڈر ہے. پریسائز لیول ٹیبل کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ اگر دیکھیں تو مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے کوئی ممبر سرپرائز نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ پازیٹیو نمبر میں رہنے کے بعد بھی مارکیٹ شروع کے چند گھنٹے وہ 43,465 کو نہیں چھو پائی. تو اس لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا. مارکیٹ کا گرنا، آخری امید تک آنا 42,700 تک، کوئی سرپرائز نہیں تھا. میرا وہی اسٹانس ہے جو کل تھا، صرف لیولز میں تبدیلی آئی ہے. اور اسٹانس میرا کیا تھا کہ شارٹ آن اسٹرینتھ اپون فائنڈنگ ایگزاسشن. تو ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی ہائپر موو ملے، اچھا ہائپر موو مل سکتی ہے، کیوں مل سکتی ہے؟ اپارٹ فرام دی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، کیونکہ یہ آج پوری رات ایسی خبریں آتی رہیں گی کہ رات کو 11 بجے وہ اس کے گھر چلا گیا، وہ اس کے گھر چلا گیا، وہاں سے خبر آ گئی. اب اس سے زیادہ اور کیا میڈیا مذاق ہوگا کہ ایک چینل خبر دیتا ہے کہ اس نے کہا، کیا نام اس کا، بزدار نے کہا کہ میں جو ہوں کسی طور پہ بھی علیم خان کو برداشت نہیں کروں گا. اس کے پون 1 گھنٹے کے بعد اس کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ اس بیان کی تردید کر دیتا ہے. تو یہ تائید اور تردیدیں چلتی رہیں گی، یہ آپ کو پریشان کریں گی، اور اسی پریشانی کا حصہ جو بنیں گے
اس کی وجہ سے کل مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور ٹیکنیکلی 42,700 ایریا یہ ایبلٹی رکھتا ہے کہ کوئی ڈیڈ کیٹ باؤنس پروڈیوس کرے. یہ پاسبلٹی بہت ہے, بہت حد تک ہے. تو اگر ایسا ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں, شارٹ آن اسٹرینتھ کریں گے, دیٹس آل. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ جب تک 43,142 115 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے, جو کہ یہاں سے اچھی خاصی دوری پہ تقریباً سمجھ لیجئے آپ کہ اگر اس کی دوری کی ہم بات کریں تو وہ بنتی ہے 200-250 پوائنٹ کی دوری. اگر 200-250 پوائنٹ کی دوری پہ ہے تو اگر مارکیٹ 200 پوائنٹ اوپر کھلی تو ہم کیا کوئی ایکسائٹمنٹ کی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آج بھی مارکیٹ اوپر پازیٹیو نمبر پہ ٹریڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب مارکیٹ نیچے آئے گی تو اور آپ کو جہاں بھی ایگزاسٹ ہوتی ملے شارٹ کر دیں, اور 42,790 اور 700 کا جو ایریا ہے, this is going to be the major support for coming session, and breaking this support with fair volume will bring a new selling disaster for coming session. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی اور ڈیولپمنٹس پریویل کریں گی, یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوں گی, یہ آگے چلیں گی. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنس اس کے جو ہے اس پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا. اپنے آپ کو محفوظ کیجئے, سائڈ لائن کیجئے. جو اسٹریٹجی اس میں نے بتائی وہ یہی تھی کہ بیک فوٹ اسٹریٹجی, ٹھیک ہے, اور ایکیومولیٹڈ اسٹاک کو سیل کرنا, پھر اس کی بائی بیک فوری طور پہ لگانا. یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے, ہم اسی کو فالو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.